الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے ہمارا 11واں سبق امر اور نہی چل رہا ہے۔ تقریباً ہم اس کا امر اور نہی کے دونوں حصے پڑھ چکے ہیں۔ آج صرف سبق کو دہرانا ہے، تو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا۔ پہلے امر اور نہی اس کا معنی بھی کلیئر ہے، لیکن بنایا کیسے جاتا ہے، کس طریقے سے بنتے ہیں مضارع سے، تو آج ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن رکھیے گا کہ امر اور نہی دونوں مخاطب کے مضارع کے صیغوں سے بنائے جاتے ہیں، جو یلو پٹی میں یہاں ہمارے پاس ہے۔ امر بنانے کے لیے آج سب سے پہلے یہاں مضارع کے ہمارے پاس 3 گردانے ہیں۔ ایک تنفع و تنفعان تنفعون ہے، اس کے بعد ہے تملک و تعبد اور ترحم و تجعل۔ تھوڑی دیر کے لیے غور سے دیکھیے گا، وائٹ بورڈ پر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ امر اور نہی کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، ہمارے پاس 3 لفظ ہیں۔ سب سے پہلے تنفع ہے، دوسرے نمبر پر یہ پہلا لفظ ہے، یہ دوسرا لفظ ہے، اور یہ تیسرا لفظ ہے۔ 3 لفظ آگئے، تنفع تعبد تغفر۔ امر بنانے کے لیے 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہے کہ امر کے لیے جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ ہے شروع سے علامت مضارع کو ہٹا دینا۔ یہ کام ہے، یہ علامت مضارع کو ہٹائیں گے تینوں سے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام امر کے اندر یہ ہے کہ آخر میں جزم دینا ہے۔ تو آخر میں جزم دینے کے لیے ہم اس کی جگہ ہم جزم دے دیں گے، ادھر بھی اس کی جگہ ہم دال پر جزم لے آئیں گے، یہاں پر بھی جزم لے آئیں گے۔ تو یہ بن گیا اب ہمارے پاس یہ نون ساکن ہے، فا پر زبر ہے، اور عین بھی ساکن ہے۔ اس طرح یہ ہمارے پاس بن چکا ہے، عین ساکن ہے، با پر پیش ہے، اور دال بھی ساکن ہے۔ یہاں یہ بن چکا ہے، غائن ساکن ہے، فا کے نیچے زیر ہے۔ یہ دیکھیں کیونکہ تینوں سے تا کو ہم نے ہٹا دیا ہے۔ اب قاعدہ یہ تھا کہ جب علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد یہ تینوں حرف یہاں ہر ایک جگہ میں ہمیں تینوں ساکن ملے۔ شروع میں یہ نون ساکن ہے، ادھر عین ساکن ہے، ادھر غائن ساکن ہے۔ تو اس ساکن سے تو پڑھنا مشکل ہے، لہٰذا شروع میں حمزہ وصلیہ لے آئے، تینوں جگہ میں ہم حمزہ وصلیہ لے آئے۔ حمزہ وصلیہ، اس کو حمزہ وصلیہ کو صاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس طریقے سے، وصلیہ، حمزہ وصلیہ۔ تو حمزہ وصلیہ شروع میں لے آئے۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ اس حمزہ کو حرکت کون سی دیں گے۔ تو حرکت دینے کے لیے ہمارے پاس جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ ہم نے درمیان والے حرف جو عین کلمہ ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو اس ساکن، یہاں نون ساکن ہے، یہاں جو ہے ہمارے پاس دیکھیں، یہاں ہمارے پاس نون ساکن ہے، یہاں عین ساکن ہے، اور یہاں غائن ساکن ہے۔ اب ان کو شروع میں حمزہ کو حرکت دینی ہے، تو اب یہ تو ساکن ہے۔ اب اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، تو نفع میں ہم نے دیکھا نون کے بعد فا ہے، تو اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ہم جو ساکن حرف ہے اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، اس پر کون سی حرکت ہے۔ اگر اس پر حرکت پیش کی ہو، جیسے کہ یہاں پر موجود ہے، تو پھر ہم یہاں پر اس کو پیش دیں گے جو حمزہ وصلیہ شروع میں ہم نے لایا ہے۔ تو اس کو ہم نے یہاں پیش دے دی، تو یہ کیا بن گیا؟ اعبد۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 2 اور رہ گئی، ایک یہ حمزہ رہ گیا، اب یہ حمزہ رہ گیا۔ قاعدہ یہ ہوا کہ یہ عین ساکن ہے، تو اس کے بعد والے حرف کو دیکھا، اس پر اگر پیش ہوئی تو حمزہ وصلیہ کو ہم پیش دیں گے، تو یہ بن گیا اعبد۔ اگر عین کلمہ جو ہے، یہ دوسرا کلمہ جو دوسرا لفظ ہے ساکن کے بعد، اس پر پیش نہ ہو جیسے کہ یہاں پر ہے، بلکہ زبر ہو جیسے کہ یہاں پر ہے، تو ان دونوں صورتوں پھر یہ جو حمزہ وصلیہ ہے اس کو ہم زیر کی حرکت دیں گے۔ تو کیا بن گیا؟ یہ انفا۔ اب ہم اس سے بعد نیچے والے میں آئے، یہاں پر بھی دیکھا، اس کے بعد یہ غائن ساکن ہے، فا کی طرف چلے گئے، اس کے نیچے زیر ہے، لہٰذا اس کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی حمزہ وصلیہ کو
زیر دی. تو حمزہ وصلیہ جو شروع میں لاتے ہیں وہ لاتے ہیں مابعض کے ساکن ہونے کی وجہ سے علامت مضارع گرانے کے بعد. اس کو حرکت کون سی دیں گے؟ اس کے لیے یہ درمیان والا جو حرف ہے ان تینوں کو دیکھا جاتا ہے اس پر کون سی حرکت ہے. اگر اس پر پیش ہو تو حمزہ وصلیہ کو ہم پیش دیں گے اور یہ بن گیا اب اعبد. اور یہ بن گیا اغفر. اغفر. اور یہ بن گیا انفع. انفع. جی اب یہ تو ہو گیا امر کے لیے. اور نہیں کا اس سے بھی آسان ہے. نہیں کا بالکل آسان ہے. انہی کے شروع میں یہی جو سیگے انہی کے شروع میں لالا لگا دیں اور آخر میں جزم دے دیا تو لا تنفع لا تعبد اور لا تغفر بالکل آخر میں صرف سکون دے دیا. تو امر اور نہیں بنانا بالکل مضارع کے مخاطب کے 6 صیغوں سے بنایا جاتا ہے اور آسانی سے. شروع میں حمزہ وصلیہ لاتے ہیں. اس کو حرکت کون سی دیں گے؟ اس کے لیے عین کلمہ کو ہم دیکھتے ہیں جو سیکنڈ حرف ہوتا ہے. اس پر اگر پیش ہو تو حمزہ وصلیہ کو پیش دیں گے. اگر پیش نہیں ہوئی تو زیر دیں گے جیسے کہ ان دونوں میں ہم نے کیا ہے. امید ہے کہ اب یہ امر کے قاعدے کے لیے جو جی کسرہ دیں گے زیر دیں گے. اور امید ہے کہ اب یہ امر کا قاعدہ بنانے کا کیسے بنایا جاتا ہے کس ترتیب سے یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. تمام سیغے اس طرح ہے انفع. اب یہاں اچھا جو تثنیہ اور جمع کے سیغے ہیں جیسے یہ تثنیہ کا یہ جمع مذکر کا ہے واحد مؤنث کا یہ ان 4 میں آخر میں نون کیونکہ یہاں جزم تو نہیں دے سکتے ان میں یہ نون گر جاتا ہے تو یہ بن جائے گا انفع انفعو انفعی انفع انفعنا. اور جمع مؤنث کا جو سیغہ ہے اس کے آخر سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہوگی اور اپنی حالت میں رہے گی. اب ہمارے پاس یہاں گردان ہے تا کو ہٹایا اس کی جگہ حمزہ وصلیہ لگائیں گے تو اعبد اعبدا اعبدو اعبدی اعبدا اعبدنا. اب میرا خیال نہیں ہے کہ انشاءاللہ امر کے اور نہیں کے کچھ کنفیوژن ہو کہ کیسے ہوتا ہے. یہ گردان اچھے طریقے سے 1-2 مرتبہ کم سے کم یہ پہلی 2 گردان ہے اغفر لا تغفر انصر لا تنصر یہ اچھے طریقے سے ریوائز کر لیں. جب بھی کبھی کنفیوژن ہو تو اس سبق کو ایک دفعہ سن لیں تو یہ 2 ہو جائیں تو باقی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی کیونکہ سب کے سب امر کا یہی پیٹرن چلتا ہے. جی اب کچھ ہمارے پاس چند اہم قرآنی اوامر اور نہیں ہے اس کے میں ساتھ ساتھ مشق کریں گے. یہاں کچھ آیتیں یہ مس ہو چکی ہیں. آگے چلتے ہیں. یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. آگے آیت مس ہو گئی. اس کے بعد ہے آگے اوامر میں سے واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے. واتقوا اللہ یہ بھی امر ہے لیکن ہم لیول 2 میں پڑھیں گے. لعلکم تفلحون لعل یہ پڑھ چکے ہیں ہم لعلہ لعلہما لعلہم لعلک لعلکما لعلکم تفلحون لیول 2 میں پڑھیں گے ہم. یہ ہے پھر مضارع کا صیغہ. اتنا ہم اس کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ واحد ہے تثنیہ جمع ہے مذکر ہے مؤنث ہے. مضارع کی گردان جب پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ اگرچہ مزید کا باب ہو تو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ واحد تثنیہ جمع ہے یا مذکر یا مؤنث ہے. اتنی بات ہو جاتی ہے. جی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ امر ہے لیول 2 میں پڑھیں گے. قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور دیتے رہو زکوٰۃ. یہ بھی امر ہے لیکن لیول 2 کا ہے اس لیے یہاں اس کو ٹک مار نہیں کیے گا. وَارْکَعُوا اور جھکو رکوع کرو. مع الراکعین بالکل آسان ہے. مع پڑھ چکے ہیں ہم 6 الفاظ ہم نے پڑھے تھے اس میں مع پڑھا تھا 7. الراکعین راکعون راکعان راکعون راکعین جمع کا صیغہ جھکنے والوں کے ساتھ. ورکعوا اب یہاں غور سے دیکھیے گا یہ جو حمزہ وصلی ہم لائے تھے یہ ضرورت کے تحت لائے ہیں اور جب یہ بیچ کلام میں آ جائے گا کلام کے درمیان میں آ جائے گا تو پھر اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. پھر لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. اب اگر اس کو اکیلا ہم پڑھیں تو یہ امر ہے ارکع ارکعا ارکعو اسمع اسمع اسمعو کی طرح. لیکن اب جب یہ کلام کے درمیان میں ہے تو یہ حمزہ یہاں لکھا ہوا ہے. اگر ہم واو کو نہیں پڑھتے یہاں سے شروع کرتے تو ہم پڑھیں گے ارکعو پھر اس پر زیر دے کر پڑھیں گے اپنے قاعدے کے مطابق کیونکہ کاف پر زبر ہے پیش نہیں. اگر پیش ہوتی تو ہم پڑھتے ارکعو لیکن زبر ہے لہذا زیر دیں گے ارکعو. اور اب واو آ گئی تو اب جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ ضرورت کے تحت جو ہم لائے تھے حمزہ وصلیہ یہ لکھا ہوگا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے ورکعو یہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ ملا کر پڑھ دیں. جی تو ورکعو مع الراکعین رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آگے چند اہم قرآنی نہیں ہے
جس سے منع کیا گیا ہے. تو کچھ کام ہوتے ہیں کرنے کے، کچھ کام ہوتے ہیں نہیں کرنے کے. یہ نہیں ہے کہ دین سارا کرنے کا ہی نام ہے، دین جو ہے کچھ نہ کرنے کے کاموں کا نام بھی ہے. تو آج کل زیادہ تر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کچھ کر گزرے، نہیں کچھ نہ بھی کرے. جیسے ان میں سے نہیں میں سے لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا. لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور ہماری آج کل روزمرہ کی محفل کی حالت ہی یہی ہے، صورت حال یہی ہے کہ ہماری مجلسیں بحیثیت قوم ایک دوسرے سے ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں، خاندان اور قبائل کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ فلاں علاقے سے، یہ فلاں زبان بولتا ہے، تو اب جو اہل زبان ہو گئے وہ کسی دوسرے اہل زبان کا کوئی نہ کوئی مذاق اڑا رہے ہوگے. اب کبھی جو ہے دیکھا جائے تو یعنی لسانوں کے لحاظ سے یہ بہادر ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ بےغیرت ہیں، یہ غیرت مند ہیں، اچھا یہ بے وقوف ہیں، ان کا تو کام ہی ایسے ہوتے ہیں. تو ہم بحیثیت قوم ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو. پٹھان کہے گا پنجابی بزدل ہے، وہ کہیں گے یہ دماغ سے اڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی یہ ایک ہمارے معاشرتی طور پر تباہی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم اپنی مسلمانوں کی جغرافیائی لحاظ سے یا لسانی لحاظ سے جو طبقات ہیں اس کا مذاق اڑا رہے تھے. اور وہ کس وقت ہوتا ہے جب اپنے اندر تکبر ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو دوسروں سے فائد سمجھ رہے ہیں، ایز اے خاندان، ایز اے قبیلہ، ایز اے لسان، ایز اے جغرافیہ کے، اسی لیے پھر دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں. کسی کا مذاق اس کی تحقیر کی وجہ سے اڑایا جاتا ہے. لا یسر، ہمیں حالانکہ مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کی بحیثیت قوم کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ولا تلمزوا انفسکم، اور تانے نہ دو اپنے آپ کو. تانے نہ دینا یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم تو ایسے ہو، تم سے تو ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے آپ کے محتاط کام کرنے والے بھی ہوں گے، آپ کے محکوم بھی ہوں گے، آپ کے اسٹاف روم میں بہت سے کام کرنے والے ہوں گے، تو کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور تانا بھی نہ دے. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ پکارو برے القاب سے، برے القاب سے. اچھا یہ امر تو ادھر ایک تھا، لیکن یہ باقی سارے بھی میری اور آپ کی، ہمارے معاشرے کی آج شدت سے ضرورت ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، بعض علاقوں میں تو سیدھا نام پتہ ہی نہیں چلتا، بس ہر ایک کا نام رکھا ہوگا، پتہ نہیں نام وسیم ہوگا تو سمی، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو شارٹ کٹ بنائے ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو. ولا تجسسوا، ایک جاسوسی یا مراد جاسوسی سے کہ کسی کے پیچھے پڑھ کر کے اس کی خامیاں تلاش مت کرو. اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو انسان ہے، کمزور ہے، اس کی زندگی میں بہت سے اپ اینڈ ڈاؤن ہیں، ہو سکتا ہے بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں انسان جب جس اینک سے اور جس زاویے سے دیکھتا ہے پھر اس کو وہی نظر آتا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی دوسروں کا. یہ سب نہیں تھے، ان میں سے اکثر الفاظ ہیں جو لیول 2 میں ہم پڑھیں گے. قرآن کے کچھ اوامر ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر ہم میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جی اب کچھ امر کی مثالیں دوسری چھوٹی آیت میں. اضرب، اضرب کیا معنی؟ بے عصا، باہر پہ جا رہے، عصا لاٹھی، کا کس کی؟ بے عصا کا. آپ اپنی لاٹھی. جی الحجر پتھر پر. وفعلوا، اصل میں افعل افعل افعلوا، کرو. وہی بات ہے کہ حمزہ وصلیہ ہے، یہ ضرور کے تحت لائے تھے، جب درمیان میں آیا تو اب وفعلوا ملا کر پڑھیں گے. وفعلوا، اور کرو، الخیر خیر کے کام، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پالو. یہ لفظ بار بار آ رہا ہے. واسمعوا واطیعوا، واسمعوا اگر واو کو ہٹا دیں تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ اگر واو کو ہٹا دیں تو اس کو ہم پڑھیں گے اسمعوا. اسمعوا جمع کا صیغہ ہے. اسمع، اسمع، اسمعوا، اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو. ارکع، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. ترجمہ کیجئے گا. ارکع، ارکع، ارکعوا کیا معنی ہوگا؟ جی
रुकू करो, और वस्जुदू और सजदे करो, वअबुदू और इबादत करो, रब्बकुम अपने रब को। ये तकरीबन सब अल्फाज हम पढ़ चुके हैं। वस्जुदू इसका वाहिद क्या होगा, उअबुदू इसका वाहिद क्या होगा, और से देखिएगा। इरका वस्जुदू, वाव को हटा दे तो इसको पढ़ेंगे उस जुदू, क्यों, जीम पर पेश है तो हमजा पर भी पेश आएगी। वअबुदू, वाव को हटा दें तो इसको पढ़ेंगे उअबुदू, क्यों, आइन कलमा पर जो बा है पेश है। रब्बकुम अपने रब को। काला कहा, इذهب इذهب, ذهب यदहब माना जाना, ذهب वो गया, यذهب वो जाता है, इذهب क्या मान होगा जी, इذهब जाओ आप एक बार, फमन पस वो शख्स, तबिया जिसने इत्तिबा की, कहा आपकी, मिनहुम उनमें से, फ़इन्न जहन्नमा बेशक जहन्नम, जज़ाउकुम तुम्हारा बदला है, जज़ाअम मग़फ़ूरा पूरा पूरा बदला। तस्निया इज़हबा, इज़हबा जी, इज़हब इज़हबा तुम दोनों जाओ, इला फ़िरऔन किसकी तरफ, फ़िरऔन की तरफ, क्यों, इन्नहू पढ़ चुके हम ये, तग़ा उसने सरकशी की है। इज़हबा इला फ़िरऔन, ये तकरीबन अक्सर आप तर्जुमा को थोड़ा सा गौर करें, आप कर सकते हैं। देखें इस आयत में गौर से देखिएगा कितने लफ्ज उनका आप तर्जुमा समझ सकते हैं। इज़हब इज़हबा इज़हबू अभी अभी गुजरा है, अब सिर्फ सीगा जमक है। बेकमीसी बाहर फिर जा रहे पहले पढ़ चुके हैं। कमीज ये कमीज जो हम पहनते हैं, कमीसी और बा पढ़ चुके इसका माना साथ, हादा ये, फलकू बस तुम डालो, हु उसको, आला वजह अभी, अभी मेरे वालिद, वजह चेहरा, आला माना पर, यअती वापस आ जाएगी, बसीरा बसारत देखना, वअतू और ले आओ, नी पढ़ चुके हैं हम मेरे पास, बेअहलिकुम बेअहलिकुम तुम अपने हाल वालों को, अजमाइन अजमाइन भी पढ़ चुके हैं सब के सब को। अमर और नहीं एक ही आयत में, या बनिया ए मेरे बेटो, इज़हबू गुजर चुके ऊपर, या बनी यज़हबू अगर रुक के पढ़ेंगे तो इज़हबू, फतहस्ससू तलाश करो, किस किस को, मिन यूसुफ व अखीही। अगली आयत में है, वाला तयअसू, वाला तयअसू, ययअसू, अच्छा ययअसू आगे लेवल 2 में अब पढ़ेंगे, और मत मायूस हो, नहीं कैसे गए, ला तयअस ला तयअसा ला तयअसू मत मायूस हो, मिन रौहिल्ला, रौहिल्ला रहमत से, नहीं किसी काम को मना करना। अब मिसालें हैं नहीं की, ला तकुलु रिबा, ला तकुल, ला तकुला, ला तकुलु, अकला याकुलु माना खाना, अकला याकुलु कुल, ला तकुल आकिलुन जी, ला तकुलु मत खाओ, अर्रिबा सूद, ला तहजन हजीना यहजनु परेशान होना, खुजनो मलाल उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ला तहजन हजीना यहजनु, इहजन परेशान हो जा, ला तहजन इन्नल्लाह पढ़ चुके हैं हम, माआना ये भी हम पढ़ चुके हैं। ला तजअल, ला तजअल इजअल बनाओ, ला तजअल मत बनाओ आप एक, ना हमको क्या चीज, फितनतन तख्ता मश्क, लिल कौमिल ज़ालिमीन, लिल लाम हर्फ जार है, कौम के लिए, कौन सी कौम, अज़्ज़ालिमीन जो जालिम है, ज़ालिमुन ज़ालिमान ज़ालिमूना, आगे हम ये पढ़ेंगे। फ़अम्मल यतीमा बहरल यतीम, फला तकहर, तकहर कहर आया करो, कहते हैं कहर नाजिल होना, किसी को ऐसे सख्त मिजाज से तेरे ऊपर कर, तो ये कहते हैं फला तकहर किसी को,
سختی مت کرنا، فلا تقہر کسی یتیم پر سختی مت کرنا، لا تقہر. جی کچھ نہیں اور امر کی مثالیں. ولا تجہر، جہر یہ جرمن کو تھا آواز کو اونچی آواز سے. جہر یجہر، اجہر، لا تجہر، مت اونچی کرو اپنی آواز کو، بصلاتک، صلات گزر چکا ہے، با مانا ساتھ کا، اپنی صلات میں، ولا تخافت، اور نہ ہی بہت آہستہ کرو، بہا اس کو، وابتغی، پھر کیا کرنا چاہیے، درمیان، بین ذالک، اس کے، سبیلا، راستہ ہے، اور تلاش کرو. وابتغی مانا تلاش کرنا، ابتغاء یبتغی، ابتغان، تلاش کرو، بین پڑھ چکے ہیں، ذالک اس میں اشارہ آگے پڑھیں گے، اس کے درمیان راستہ. ولا تجعل، لا تجعل، اور مت رکھ، یدا کا، اپنے ہاتھ کو، یدا ہاتھ کا مین اپنا، مغلولتا، بندھا ہوا، الی عنقک، الی مانا طرف، عنق مانا گردن، اور کا مانا اپنی گردن کے ساتھ مت باندھ کے رکھ اپنے ہاتھ کو. ولا تبسطها کل البسط، اور نہ اس کو کھول دے، بالکل کھول دینا، نہ تو اتنا زیادہ کنجوس بنو کہ خرچی نہ کرو، نہ اپنے اوپر، نہ بچوں کے اوپر، نہ خاندان والوں پر، اور نہ جو اللہ کے راستے میں. ولا تبسطها کل البسط، اور نہ ہی اتنا کھول دو کہ سب کچھ خرچ کر بیٹھو اور پھر ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو. جیسے مانا مشاہیر والے ہوتے ہیں اکثر مڈل کلاس میں، تو وہ زیادہ خرچہ کر بیٹھے، پھر 20 تاریخ کے بعد جو ہے پھر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ولا تبسطها کل البسط، میں نہ روی. واشکروا لی ولا تکفرون، واشکروا، اشکر، اشکرا، اشکرو، امر ہے، اشکر، اشکرا، اشکرو، وہ آ گیا تو وشکرو، شکریہ ادا کرو، لی پڑھ چکے ہیں میرا. ولا تکفرون، لا تکفر، لا تکفرا، لا تکفرو، آگے تھا نی، یا ضمیر تھی لیکن وقف کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا. فدفعو، ادفع، ادفع، ادفعو، دفع یدفع سے دفع ہو جاؤ، عربی میں دے دو، ادفع، 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 دے دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے اموال، ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، ہاں اس کو. وقالو، واحد کسی کے آگے نہیں، وقالو، اور کہا انہوں نے، لا تخف، مت خوف کھاؤ، ولا تحزن، لا تحزن، اور مت پریشان ہو، انا پڑھ چکے ہم، منجو نجات دیں گے، کا پڑھ چکے ہیں، واہلا کا، اور آپ کے گھر والوں کو بھی. والقی، اور ڈال دے، ہی اس کو، فی الیم میں، یم مانا دریا، فی مانا میں، دریا میں. ولا تخافی، اور مت ڈرو، ولا تحزنی، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، لا تحزنی، لا تحزن، لا تحزنا، لا تحزنوا، لا تحزنی، واحد مؤنث. ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقرب، لا تقربا، تم دونوں، آزاد عادمر صاحب، حوال اسلام دونوں کا، لا تقربا، تم دونوں قریب نہ جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے. اللہ تخافوا، یہ کہ تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، لا تحزن، لا تحزنا، لا تحزنوا، بہت مرتبہ آ چکا. وابشروا، امر ہے، باب افعال سے آگے پڑھیں گے جنت کی. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ سبق امر کا مکمل ہو گیا. اس میں کچھ ہوم ورک ہے، ذہن میں رکھیے گا. ایک شکر یشکر، اس سے امر، شکرا سے امر، اشکر، اشکرا، یہ آپ نے لکھنا ہے. اور لا تکفر اس سے نہیں، لا تکفر، لا تکفرا، نہ شکری کرنا، یہ آپ نے ان دونوں سے لکھنا ہے. اور ذہبہ سے، ذہبہ یا ذہب سے آپ نے سنانی ہے، امر نہیں ترجمے کے ساتھ.